فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور کی مبارک آیات کی وضاحت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج اس کی یہ شاید 7ویں مجلس ہے. آج 23 نمبر آیت سے ہماری آپ کی گفتگو شروع ہوگی، اور یہ آیات بھی ام المؤمنین الطاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی، یہ اسی کا تتمہ ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ یہ اس کا ایک خاتمہ ہے، اور ایسا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وعید اور بڑی تہدید سنائی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ملعون قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حشر کے میدان میں رسوا ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں واضح طور پر خبیث اور خبیث النفس، خبیث الکلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے، جس سے عام مسلمانوں کو یہ متنبہ کرنا ہے کہ اس قسم کی گفتگو کرنا، خاص طور پر مسلمان پاکباز عورتوں کے بارے میں ایسی گفتگو کرنے سے بچنا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور پھٹکار ان سے بھی دور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، الذین بار بار کہہ چکا ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی عورت یہ کام کرتی ہے تو وہ بھی اس حکم میں شامل ہے، اس کے اوپر بھی یہی حکم لگے گا اور یہی وعید اس کے بارے میں بھی ہے. اس لیے کہ قرآن اور حدیث میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں مرد کے لیے وہی عورتوں کے لیے بھی ہیں، الا یہ کہ کسی دوسری دلیل سے، دوسرے دلائل سے اس کا مردوں کے ساتھ خاص ہونا یا عورتوں کے ساتھ خاص ہونا ثابت ہو جائے. تو ان الذین یرمون المحصنات، یرمون، رما یرمی کے معنی جیسا کہ ہم نے کہا تیر پھینکنے کے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ متہم کرنا. اس لیے کہ جس طریقے سے تیر سے انسان کا جسم زخمی ہوتا ہے، ایسے ہی اگر کسی کے اوپر تہمت، خصوصاً زنا وغیرہ کی تہمت لگائی جائے تو اس کا دل زخمی ہوا کرتا ہے. تو ان الذین یرمون، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، جو لوگ متہم کرتے ہیں، خاص طور پر فاحشہ کے ساتھ کس کو متہم کرتے ہیں؟ المحصنات الغافلات المؤمنات. محسنات، محسنہ ظاہر بات وہ عورت جو پاک باز ہے. اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ محسنہ استعمال ہے وہ 3 معنوں میں ہے. ایک تو مسلمان شادی شدہ عورت، ایک وہ عورت جو پاک باز ہے، یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی تہمت نہیں لگی ہوئی ہے. تو یہاں پر یہی چیز مراد ہے کہ وہ عورت جو پاک اور صاف ہو، اس کے اوپر کوئی تہمت نہ لگی ہو. تو ان الذین محسنہ، یعنی ایسی عورت جو زنا سے اور اس قسم کے جو الفاظ، جس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں اس سے وہ بری اور پاک صاف ہو. الغافلات، دوسری صفت بیان کی گئی یہاں پر غافلات. غافلات، غافل ہمارے یہاں یہ لفظ اردو میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. غافل کے معنی ہوتا ہے کہ جس کا جس کام سے اسے متہم کیا گیا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ بات اس کے ذہن میں بھی نہیں کھٹکتی ہے.
جیسے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک زنا اور فحش ان چیزوں کا خیال بھی کبھی ان کے ذہن میں نہیں آیا. تو ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات اور مؤمنہ گویا کہ یہ صفات جس عورت کے جن عورتوں کے اندر پائی جائیں کہ وہ پاک باز ہو, کبھی اس قسم کے باتوں میں اسے پکڑا نہ گیا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے چال ڈھال گفتگو وغیرہ سے بھی کہیں یہ نہ معلوم نہ ہو جائے کہ ہاں وہ کسی فحش یا برائی کا ارادہ رکھتی ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ المؤمنات. ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں مکمل طور پر امہات المؤمنین کے اندر پائی جاتی تھی. اسی لیے بہت سے علماء نے کہا ہے کہ یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں خاص ازواج مطہرات کے بارے میں ہیں, اس لیے کہ عام عورتوں کے بارے میں اس صورت کے شروع کے اندر بھی آ چکا ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. ان کا حکم وہاں پر بیان ہو چکا ہے, اور ان کے اوپر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان کا بھی حکم بیان ہو چکا ہے کہ فلا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. یعنی گویا کہ ان کے اوپر تین سزا ان کی رکھی گئی ہے. ایک تو 80 کوڑے مارنا, دوسرے یہ کہ مستقل طور پر ان کی شہادت اور گواہی مسلم معاشرے میں قبول نہیں کی جائے گی, اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فاسق ہونے کا حکم لگا ہے. الا الذین تابوا, یہ بات کی بات ہے. تو عام مسلمان عورتوں کے بارے میں جو ہے وہ حکم اس سے پہلے آ چکا ہے. البتہ یہاں پر یہ حکم جو آ رہا ہے یہ خاص مسلمان اور غافل اور محسنہ عورتوں کے بارے میں ہے. اور وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. اسی لیے علماء کا, اہل سنت کا تقریباً اس بارے میں اتفاق ہے. ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر خصوصاً اور امہات المؤمنین پر عموماً اگر کوئی انہیں زنا یا اس قسم کی چیزوں سے متہم کرتا ہے تو وہ کافر ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں الغافلات المحسنات الغافلات المؤمنات قرار دے دیا تو اب گویا کہ ان کے بارے میں کسی شبہے کی گنجائش نہیں ہو سکتی, بلکہ بہت سے علماء حتیٰ کہ بعض علماء شیعہ کے نزدیک بھی ایسا شخص قابل گردن زدنی ہے, یعنی اسے قتل کر دیا جائے. چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللالکائی کے حوالے سے اپنی کتاب الصارم المسلول کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک ابو الصائب القاضی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حسن ابن زید جو بڑے مشہور ہیں علوی اور 12 اماموں کا سلسلہ جن پر چلتا ہے, وہ ان کے پاس کسی شخص نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے زنا سے گویا یا فحش سے انہیں متہم کیا جاتا تھا. تو انہوں نے فوراً اپنا سر اٹھایا اور کہا جلاد کہاں ہے, اسے بلاؤ, اسے قتل کر دیا جائے. لوگوں نے کہا کہ حضور یہ ہمارے علویوں میں سے, ہمارے شیعوں میں سے ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا شیعہ ہونے, ہمارا ساتھی ہونے کے لائق نہیں ہے, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی ہے. گویا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ الخبیثات للخبیثین, اور اس نے جب عائشہ خبیث ٹھہری تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خبیث ٹھہرے, نعوذ باللہ من ذالک, اور اسے وہیں پر قتل کروا دیا. تو یہ آیت جو خصوصاً نازل ہوئی ہے وہ ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے, اور بالاخص ام المؤمنین مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں. لہذا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو متہم کرتا ہے تو وہ کافر ہے, وہ قابل گردن زدنی ہے, بلکہ بہت سے علماء کے نزدیک اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کی توبہ قبول ہونے کا معاملہ کب تھا؟ ان آیات کے نزول سے پہلے کا تھا. تو علی کل حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, وہ لوگ جو پاکباز, غافل, سیدھی سادھی مومنہ عورتوں کے اوپر
تہمت لگاتے ہیں، انہیں زنا سے متہم کرتے ہیں، انہیں فاحشہ اور بے حیائی کی باتوں سے متہم کرتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ کس کی لعنت؟ فإن علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی بھی لعنت ہے اس کے اوپر، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت اس کے اوپر ہے۔ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص کتنا بڑا بدبخت ہوگا۔ اسی لیے بعض علماء نے جب کہا کہ یہ آیت خاص ہے کس کے لیے، ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، تو اس کی وجہ یہی بتائی کہ یہاں پر جو سزا بیان کی گئی ہے یہ سزا قرآن مجید میں کافروں ہی کے لیے وارد ہے۔ تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر لعنت، وہ لعنت کیے گئے ہیں دنیا میں بھی والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ ان کے ساتھ دنیا میں ہے اور نہ آخرت ہی میں وہ اللہ کی کسی رحمت کے مستحق ہوں گے، اس لیے کہ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جانا۔ تو گویا وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، ذلیل ہے اور خوار ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت سے دور ہوں گے۔ تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی گویا عام عذاب جو گنہگار مسلمانوں کے لیے ہوگا وہ ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا عذاب جو کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے یہ اس کے لیے ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اگر ابھی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور یہ حرکت کر رہا ہے تو گویا وہ انسان کافر ہے، یا خطرہ ہے کہ اس کی موت حالت کفر میں ہوگی۔ تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہے اس کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مزید اس عمل کی قباحت بیان کرتے ہوئے اور ایسے لوگوں کی رسوائی اور ایسے لوگوں کی عذاب عظیم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم، یوم اس دن، کون سا دن؟ یعنی یہ چیزیں لعنت ہے اور عذاب عظیم کس دن معلوم ہوگا؟ کس دن اس کا اظہار کھل کر کے ہوگا؟ دنیا میں ہو سکتا ہے لوگوں کے بظاہر لوگوں کے عذاب سے بچ جائیں، لیکن اس کا اظہار کب ہوگا؟ یوم اس دن ہوگا۔ تشہد علیہم، شہید یشہد کے معنی ہوتا ہے گواہی دینا، گواہی دینا۔ تو تشہد علیہم، گواہی دیں گے علیہم ان کے اوپر یا ان کے خلاف۔ شہید لہو یعنی ان کے لیے ان کے حق میں گواہی دیں گے، اور شہید علیہ یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ عربی زبان کی یہ اسلوب ہے کہ یہ جو حرف جر جسے کہا جاتا ہے، ان کے اس کے بعد آنے سے، جسے صلہ کہتے ہیں، آنے سے اس کے معنی میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسے یہی ہم نے کہا، اگر کہا شہید لہو، گویا اس کے حق میں گواہی دیا، یعنی اس کی تائید کی، اور یہ شہید علیہ اس کا معنی کیا ہے کہ اس کے لیے، یعنی اس کے اوپر گواہی دی، یعنی اس کے خلاف گواہی دی۔ تو یوم تشہد علیہم، جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ کون گواہی دیں گے؟ کہیں باہر سے گواہی نہیں لائی جائے گی، خود ان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، ایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پیر۔ ان کی زبانیں بھی گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، اور ان کے پیر بھی گواہی دیں گے۔ ظاہر بات ہے یہ حکم کس کے لیے ہے؟ احادیث کی طرف جائیں یا قرآن مجید میں دوسری طرف جائیں آپ، جیسے خصوصاً سورہ فصلت وغیرہ میں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو سزا بیان کی گئی ہے یہ خصوصی طور پر کافروں کی ہے، کہ کافر کے اعضاء خود کافر کے خلاف گواہی دیں گے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں ہے۔
وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہنس دیے اور فرمایا کہ اے اللہ کے صحابہ نے کہا آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو کہا مخاطبت عبد ربہ، بندے نے اپنے رب کے ساتھ جو گفتگو کی ہے، جو کلام کیا ہے، اس پر مجھے ہنسی آ گئی۔ کہا وہ کیسے ہے؟ کہا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ایک ظالم، منافق اور بدبخت بندہ پیش ہوگا اور کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی، کیا تو نے ہمیں ظلم سے محفوظ نہیں رکھا ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ اے اللہ تعالیٰ تو عادل نہیں ہے، بالکل تیرے اوپر آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو کہا آج میں اپنے خلاف اپنے علاوہ کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا۔ آپ کے فرشتوں نے جو لکھا ہے میں اس کو نہیں قبول کرتا، آپ کے مومن بندے جو گواہی دیں گے مجھے وہ قبول نہیں ہے، آتا کہ آپ کے انبیاء جو گواہی دیں گے میں اس کو قبول نہیں کرتا، میں اپنے اوپر صرف اپنی گواہی قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کرامن کاتبین کا گواہ ہونا کافی ہے تیرے لیے، تیرے اوپر گواہی ان کی، حتیٰ کہ تیرے آدھا کی گواہی تیرے اوپر کافی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان پر، اس کے منہ پر تالا لگا دے گا، یعنی اس کی گویائی کو چھین لے گا، پھر اس کے ہاتھ سے کہے گا، اس کے پیر سے کہے گا، اس کے جسم سے کہے گا، اور سارے اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو وہ کہے گا، پھر جب دوبارہ اسے کلام کی اجازت اللہ تعالیٰ دے گا تو کہے گا کہ برا ہو تمہارا، تیرے یعنی ہاتھ کا بھی پیر کا بھی، یہ ظالموں تیرے ہی لیے تو میں یہ جھوٹ بول رہا تھا کہ تم سارے کے سارے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں بیان فرمائی ہے؟ ایک حدیث لمبی، ہم نے صرف ایک حصہ ظالم کا اور کافر کا بیان کیا ہے، مومن کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھی۔ تو یہ گفتگو جو ہے کس کے بارے میں ہے؟ کافر کے۔ اسی لیے تو علماء نے کہا ہے کہ یہ آیت، حالانکہ اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا عام ہے، لیکن عموماً مفسرین نے کہا کہ یہ آیت خاص ہے کس کے بارے میں؟ ازواج مطہرات کے بارے میں، کہ یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن جس دن ان کی زبان گواہی دے گی۔ یہاں پر کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو زبان ہی سے اپنا اقرار کر رہا ہوگا نا کہ اے رب میرے خلاف، میں اپنے خلاف کسی گواہی قبول نہیں کروں گا، تو یہاں زبان کیسے گواہی دے گی؟ تو اس کا اصل میں جواب یہ ہے کہ ایک گفتگو تو وہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ اختیار اس کی زبان کو دے گا جو اختیار یہاں حاصل ہے کہ جو چاہے بولے اور جو چاہے چھپا لے جائے، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں تو اسے یہ اختیار دے گا، بعد میں اس کی زبان کو صرف حق بولنے کا اختیار دے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس کے بعد کیا ہے؟ وقال صوابا، گفتگو وہی کرے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کی اجازت بھی دے گا، اور جو گفتگو بھی کرے گا کیا کہے گا؟ صوابا، حق بولے گا۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کہ وہ حیثیت رکھے گا اس کے ہاتھ کے، اس کے پیر کی، کہ وہ حق ہی بولے، وہاں پر اس کے مزاج یعنی اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق بولے، نہ کہ اس کے اپنی مرضی، اس کے اپنے مزاج کے مطابق گفتگو کرے گی زبان۔ تو یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دے گی ان کے اوپر یا ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر، بما کانوا یعملون، کس کی گواہی؟ بما، ان اعمال کی، کانوا یعملون جو اس دنیا میں وہ کرتے رہے ہیں، یعنی مومنہ عورتوں کے خلاف جو بد کرداریاں وہ کرتے رہے ہیں، مسلم معاشرے میں جو فحاشی وہ پھیلاتے رہے ہیں، چاہے اپنے زبان کے ذریعے ہے یا اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہے، جس طریقے سے آج اپنے ہاتھوں سے لکھ لکھ کر کے گندی کہانیاں اور گندی تصویریں لوگ شیئر کرتے ہیں،
چاہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہے یا پیروں کے ذریعے ہے کہ وہاں پر جاتے ہیں، یہ تمام گواہی دیں گے کہ ہاں یہ لوگ یہ کیا کرتے تھے۔ تو بما کانوا یعملون، ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس دن تو انسان کی چمڑی بھی گواہی دے گی، جیسا کہ سورہ فصلت میں ہے تشہد علیہم جلودہم، ان کے چمڑے بھی گواہی دیں گے۔ لیکن یہاں پر اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہاں معاملہ تہمت کا چل رہا ہے، اور چمڑے سے تہمت یہ کام نہیں ہوتا۔ تہمت یا تو زبان کے ذریعے ہوتی ہے، یا ہاتھ وغیرہ کے اشارے سے ہوتی ہے، یا ایک مجلس سے دوسرے مجلس میں جا کر کے بات پھیلانے سے ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہے، کسی مجلس میں نہ جائے تو بات کم پھیلے، لیکن اس کو پھیلانے کے لیے ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جاتا ہے۔ تو فاحشہ پھیلانے کا، برائیاں پھیلانے کا، بے حیائی کی باتیں پھیلانے کا، ان تین چیزوں کا بڑا دخل ہے، اس لیے خصوصاً ان کا ذکر کیا ہے، ورنہ ساری ہی چیزیں جسم کی انسان کے خلاف گواہی دیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مزید دھمکی دیتے ہوئے انہیں، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون اللہ هو الحق المبین۔ یومئذ، اس دن، یعنی جس دن انہیں عذاب عظیم کا سامنا کرنا پڑے گا، جس دن انہیں کے ہاتھ اور ان کی زبان اور ان کے پیر خود ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق۔ وفا، یوفی کے معنی ہوتا ہے پورا کرنا، پورا بدلہ دینا۔ یوفون بعہدہم، گویا اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ تو یومئذ، اس دن، یوفیہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا دے گا۔ کیا؟ دینہم، دین کے مراد کیا ہے؟ بدلہ۔ یوم الدین، بدلے کا دن۔ جیسے دین اور شریعت کے معنی میں آتا ہے، اسی طریقے سے دین بدلے کے معنی میں بھی ہے۔ عربی میں مشہور مقولہ ہے کما تدین و تدان، جیسے تو کرے گا ویسے تجھے اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ تو یہاں پر دین بدلے کے معنی میں ہے۔ تو یومئذ یوفیہم اللہ، اس دن اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کا پورا بدلہ دے گا۔ دینہم الحق، اور حق، ایسا بدلہ ہوگا جو حق پر مبنی ہوگا، ایسا بدلہ جو حق کے اوپر مبنی ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالی حق کے ساتھ کسی کے اوپر رائی برابر وہاں پر ظلم نہیں ہوگا۔ جس کو جو وہاں پر بدلہ دیا جائے گا وہ پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یومئذ یوفیہم اللہ، جس دن اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کا پورا بدلہ دے گا، حق یعنی حق اور انصاف کے ساتھ، حق اور انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا پورا بدلہ دے گا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور جان جائیں گے وہ لوگ اس دنیا میں اگرچہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس دنیا میں اگرچہ اس پر ایمان نہیں لے آتے ہیں یا بھولے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھلائے ہوئے ہیں۔ تو وَيَعْلَمُونَ، اور جان جائیں گے کیا؟ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، هو الحق، وہی حق ہے۔ حق کا معنی دونوں ہو سکتا ہے، لیکن یہاں زیادہ معنی جو واضح ہے وہ حق کا عدل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی سراپا عدل یعنی انصاف سے فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہ دنیا کے اندر جیسے تم ایک پاک باز غافل مومن عورت کے اوپر الزام لگا کر کے اسے بدنام اور رسوا کرنا چاہے تھے، اسی طریقے سے آج اس بھرے مجمع کے اندر تمہیں بدنام اور رسوا کیا جا رہا ہے۔ یہ حق کے ساتھ ہے، ظلم نہیں ہے تمہارے اوپر۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ، اور جان جائیں گے کہ بلا شبہ اللہ هو الحق، وہی حق ہے، المبین، اور بالکل واضح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عادل ہونا، اس کا فیصلہ ہونا، یا وہاں پر جو ہے
وہ کھل کر کے حق ان کے سامنے آ جائے گا، اور حق کے میں ان کا اپنا جو ان کو جو حق مل رہا اس میں کسی بھی قسم کا التباس نہیں ہوگا، وہ معاملہ بالکل کھل کر کے سامنے آ جائے گا۔ تو گویا اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح کیا کہ یہ جو منافقین لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر آپ کی ازواج مطہرات کو پر تہمت لگا کر کے حملہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو آخرت کے اندر پورا کا پورا بدلہ ملنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے میں زیادہ فوائد طرف نہیں جانا چاہتا، ورنہ غور کریں، یہ اشارہ ہے مکمل طور پر ان لوگوں کی طرف کہ اس دنیا کے اندر اگرچہ تم لوگوں کی پکڑ سے بچ جا رہے ہو، کسی مسلمان مرد کو کسی مسلمان عورت کے اوپر تم تہمت لگا رہے ہو، آج اس دنیا میں عذاب سے بچ جاؤ گے، لیکن یاد رکھو کہ اس کا پورا بدلہ تمہیں کہاں ملنے والا ہے؟ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حق ہے، اللہ عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، اور یہ ظلم ہوگا کہ کسی کے اوپر اس دنیا میں ظلم ہوا ہے اور اس کا بدلہ آخرت میں نہ دیا جائے۔ تو یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اس قصے کے خاتمے پر ایک بڑا قاعدہ کلیہ اللہ تعالی بیان فرما دے رہا ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کی شان کو بالکل واضح کر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ الخبیثات، جن کے اندر خبث اور برائی پائی جائے، خبیث عورتیں، للخبیثین، خبیث مردوں ہی کے لیے مناسب ہے۔ یعنی یہ اشارہ کرنا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک اگر عائشہ خبیث ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدہن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ قطعاً مناسب نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بستر کے لیے ان کا انتخاب نہ کرتا، اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کی اپنی محبتیں قربان کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب نہ کرتا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ حسن ابن زید نے ایک ایسا شخص جس کو اپنے کو شیعہ کہتا تھا، اس کو قتل کرنے کا حکم اسی آیت کی بنیاد پر لگا دیا ہے کہ اس نے گویا اللہ کے رسول کو خبیث کہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، عائشہ کو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، انہی کے لیے مناسب ہے۔ والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد اسی طریقے سے خبیث عورتوں کے لیے مناسب ہے۔ والطیبات للطیبین، اور طیب اور پاک صاف عورتیں طیب مردوں کے لیے مناسب ہیں۔ والطیبون للطیبات، اور پاک صاف مرد پاک صاف عورتوں کے لیے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اصول ہے یہ ہے، اور آج جو والدین ہیں انہیں بھی یہ سبق دینا ہے کہ اپنی لڑکی اگر وہ پاک صاف ہے تو اسے مال کی لالچ میں، منصب کی لالچ میں، خاندانی طور پر عصبیت میں پڑ کر کے اسے کسی خبیث لڑکے کے حوالے نہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی لڑکی کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے اندر یہ خبث ہے، اور اگر کوئی پاک اور شریف آدمی اس کا ہاتھ مانگنے آتا ہے تو اس کے سامنے واضح کر دے بھائی کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ تو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے مناسب ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے مناسب ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔
اور ایک معنی علماء نے اور لیا ہے اس کا، اور دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر قرآن مجید کا کوئی لفظ ہے دو معنی کا احتمال رکھتا ہے اور دونوں کو مان لینے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی تعارض نہیں ہے، تو علماء کہتے ہیں یہ قرآن کا معجزہ ہے، دونوں معنی مراد لیے جائیں گے۔ الخبیثات سے مراد عام ہے، خبیث عورتیں ہی نہیں، خبیث باتیں، خبیث عمل، کوئی بھی چیز ہے اگر خبیث ہے تو للخبیثین، وہ خبیث لوگوں ہی کے لیے ہے۔ اشارہ یہ کرنا تھا کہ چونکہ وہ لوگ خبیث تھے، منافقین جنہوں نے یہ بات کہی ہے، لہذا یہ انہی کے لیے مناسب ہے کہ ہاں جو یہ باتیں کر رہے تھے، خبیث باتیں خبیث لوگوں کے لیے مناسب ہیں، اور خبیث لوگ خبیث باتیں، خبیث لوگوں سے خبیث باتیں ہی سرزد ہوگی، خبیث لوگوں سے خبیث کام ہی کو امید کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بولتے ہیں تم سے اسی چیز کی امید تھی، تم سے کسی خیر کی امید نہیں تھی۔ تو الخبیثات للخبیثین کا ایک معنی علماء نے یہ بھی کیا ہے، اسی طریقے سے والطیبات للطیبین، اور پاک باتیں کرنا پاک لوگوں ہی کے لیے مناسب ہے، اچھے عمل کرنا اچھے لوگوں کے ہی سے، اچھے لوگوں ہی سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اچھے لوگ اچھی باتیں ہی کریں گے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، لیکن پہلا ہی معنی جیسا کہ ہم نے پہلا معنی کیا تھا وہ زیادہ واضح ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ کون؟ خبیث پاک مرد اور پاک عورتیں، اولئکا یہی لوگ، مبرؤون بری ہونا، بری ہیں، پاک ہیں، کس سے؟ مما یقولون، ان باتوں سے جو منافقین ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مغفرت رکھا ہے کہ ان کے گناہوں کی معافی، وہ پریشان نہ ہوں۔ یہ جو ان کو ان منافقین کی باتوں کی وجہ سے ہم اور غم اور پریشانی لاحق ہو رہی ہے، یہ پریشان نہ ہوں، یہ ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین رزق ہے، وہ چاہے جس شکل میں ہو اس کا وعدہ ہے ان کے لیے۔ تو اگر کسی مومنہ پاک باز عورت پر اگر ایسی کوئی تہمت لگائی جائے، کسی مومن مرد کو ایسی باتوں سے متہم کیا جائے جس سے وہ بری ہے، تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسے خوشخبری سن لینی چاہیے کہ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت کا اور پاک روزی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ آج یہیں پر رکتے ہیں، آئندہ یعنی کل سے جو ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے اور جس کا تعلق انہی باتوں سے ہے، وہ تقریباً 2 رکوع تک کل سے انشاءاللہ اس سے وہ بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔